کلا والقمر ہرگز نہیں، چاند کی قسم واللیل اذا ادبر، اور رات کی قسم جب وہ جاتی ہے، رات کا جانا اچھا ہے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سفید ہو جائے۔ صبح اس وقت اچھی لگتی ہے اور سنت طریقہ ہے جب سفید سحر پھیل جائے۔ امام ابو حنیفہ نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، اور صبح اذا اسفر، اور شافی سے اور کچھ بن نہ سکا تو کہا اسفر اے اتضا، دس خبر ہے اتضا، خدا تتا ربی ہے، اتا ربی نہیں بول رہی، اسفار تو غلط کے مقابلے میں، غلط اس کو کہتے ہیں کہ صبح داخل ہوئی اور آپ کھڑے ہو گئے، اور اسفار اس کو کہتے ہیں کہ کم از کم ایک پاؤ یا آدھا ٹائم گزر گیا اور آدمی نظر آیا، اپنا جسم نظر آیا۔ تحاوی میں حضرت عمر کا خط ہے گورنروں کے نام کہ فجر کی نماز اس وقت پڑھو وَالسِّكَكُ مُسْفِرَةٌ، جب گلیاں روشن ہو جائے۔ حنفی مذہب یہ ہے کہ روشنی میں کھڑے ہو جاؤ اور روشنی میں ختم کرو۔ صاحبین نے کہا اندھیرے میں کھڑے ہو جاؤ اور روشنی میں ختم کرو۔ مالک، شافعی اور احمد نے کہا اندھیرے میں کھڑے ہو جاؤ، اندھیرے میں ختم کرو۔ غلط کہتے ہیں وہ، غلط اندھیرا۔ ہمارے ہاں اندھیرے میں 3 موقعوں پر ہے، ایک موسم حج میں، مزدلفہ کی صبح، اور دوسری رمضان شریف میں۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان شریف میں حنفیہ بھی قائل ہے کہ غلط میں پڑھنا بہتر ہے تاکہ لوگوں کو دیر نہ ہو جائے، کہیں سو نہ جائے۔ آہا، اور سفر میں الاسفار فی الاسفار، الاسفار فی الاسفار، سفر میں اسفار یہ ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لے، والصبح اذا اسفر۔ اور پیغمبر فجر میں 100 آیات پڑھتے تھے ایک رکعت میں، اور دوسری میں 60، کبھی ایک میں 60 دوسری میں 40۔ کم سے کم قرات آپ کی جمعے کی فجر میں ہوتی تھی، اور وہ سورۃ الف لام میم سجدہ و دہر ہے، یہ دونوں ملا کے 61 بنتی ہے۔ ملیان ٹنگا نوئی منگا جگہ سورہ سجدہ و دہر نوئی خلق تنگی، ہاں خلق تنگی جبودی شو خلق قرآن شریف والی کی نہیں اور تلاٹ سے پوٹا ڈائی نہ خلق تنگی ہے کہتے تنگی، اور صبح اذا اسفر۔ احناف نے لکھا تھا کہ فجر میں سجدہ و دہر پڑھے اور دوام نہ کرے، کبھی کبھی مہینے 2 میں ایک دفعہ چھوڑ دے۔ یہ مطلب ان کا نہیں تھا کہ چھوڑ دے تو دوبارہ پڑھے ہی دے، جیسے آج انہوں نے کہا اس کے قرات پر دوام نہ کرے، انہوں نے ترک پر دوام کر دیا، ترک پہ دوام۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو شخص جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، کیونکہ یہ مولویوں کے ہاتھوں مسکین مسئلہ ہے۔ تو اقبال جامعہ کے شوروں کے سار مز بکے اور ہر جمعے سار بس سجدہ و دہر ہوئے، اور امامت کی طرح کرے۔ میری خواہش ہے کہ میں کتاب الامامت کی، اور مجھے امام کی جو تفصیل ضبط ہے شاید دنیا کے امام کو پتا ہو، کیونکہ میں نے بھی دنیا میں لمبی چوڑی امامت کی ہے، تقریباً 40 سال امامت مسلسل پر پورے ہوئے، 40 سال ہو گئے، اور یہ بہت بڑا علم ہے۔ اللہ نبیوں کو کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، قسم ہے صبح کی جب سفید ہونے لگے، جب روشن ہو جائے۔ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ،
بے شک یہ بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. نذیرا للبشر، ڈرانے والا انسان کو، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، وقت ہے اس کے جو چاہے تم میں کہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے کیے میں گرفتار ہوگا. الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے بچیں گے. انہوں نے گھڑی الٹے ہاتھ میں پہنی، انگوٹھی اگر تھی تو الٹے ہاتھ میں. 3 فرقے ہیں، بعض تبلیغی، اکثر صوفیہ اور بعض مولوی نما. یہ دائیں ہاتھ میں گھڑی باندھتے ہیں اور بڑے برے لگتے ہیں. اہل سنت کا شعار ہے الٹے ہاتھ میں باندھنا، فتاوی شام میں لکھا ہے، اور وجوہات میں نے پہلے بیان کی. اور یہ جو نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں دائیں بائیں پہ، یہ نمونہ ہے. صدری اس طرح سلواؤں گا، شیروانی اس طرح پہنوں گا، جبہ اس طرح لپیٹوں گا، قمیص کا کنارہ اس طرح سلواؤں گا. یہ عقل والوں کے لیے عبرت تھی. تو یہ نماز تو اس طرح پڑھتا ہے اور قمیص الٹا کنارے والا سیتا ہے. قمیص آپ کی ہے اور نظام اس پر انگریز کا جاری ہے. واسکٹ آپ کا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ انگریز والا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. ہمارے فقہاء نے تو لکھا کہ مردے کو جب کفنایا جائے گا تو فرماتے پہلے الٹا طرف کا کپڑا لپیٹے تاکہ دائیں طرف والا اوپر آ جائے. یہ الٹا ہے نا، لپیٹ دیا، اب اس کے اوپر دایاں ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا دلیل ہے لیکن وہ آسمان و زمین کے بیچ میں اٹکی ہوئی. تجھ جیسے بغیرت کو دلیل نظر نہیں آئی. بغیرت دلیل تو اتنی کافی تھی کہ آپ نماز میں ہاتھ اس طرح باندھتے. ہم اصحاب الیمین ہیں، دائیں طرف چلتے، دائیں پاؤں آگے کرتے، دائیں ہاتھ کو ترجیح دیتے، دائیں طرف والے کو پہلے تقسیم کرتے ہیں. تو اس کی بھی دلیل مانگ رہے ہیں جس کے سینکڑوں ادلہ نقل موجود ہے. مگر دائیں ہاتھ والے فی جنات، یہ جنتوں میں ہوں گے. یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں. ما سلککم فی سقر، کس چیز نے پہنچا دیا تم کو جہنم؟ قالوا، دوزخی کہیں گے، لم نک من المصلین، نہ تھے ہم نماز پڑھنے والے، ولم نک نطعم المسکین، نہ توجہ دیتے تھے کھانا کھلانے پر مسکینوں کو. کل آخری دن ہے، دعا ہے، اور کل رات کو تفسیر والوں کی دعوت ہے. اور ایسی دعوت جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. اور یہ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم بھی آئیں، میں تم کیوں آؤ؟ تم لوگ کیوں آتے؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ طالب علموں کے ایک ایک وقت کی دعوت کا انتظام کرتے. قرآن نے بار بار کہا، یہ توجہ ہی نہیں دلاتے ہیں مساکین اور مسافرین کی دعوتوں پر. اور وہ ایسی دعوت کے طالب علم بس خیر و عافیت سے ہی کھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے دعوت کے اپنے آپ کو کھا جائے. پیروک کسی کا وڑی اور چیو پڑے سڑی. کیا چیز شوق سے کھاؤ گے نا؟ کل والی دعوت تو آپ کی مرضی سے پکنا چاہیے. ایک بات لکھو گے، دو نہیں. اور انشاءاللہ بے نظیر کی جو بیٹی ہے وہ بھی وزیر اعظم بن جائے گی اور تم متفق نہیں ہو گے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم نہ تھے کھلانے والے مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے تو ہوتا جاؤ اندر نہ لئی اٹھا سو. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپ شپ لگاتے تھے گپ شپ والوں کے ساتھ، فضول باتوں کرنے کے لیے بیٹھتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، گپ شپ کا نتیجہ کیا ہے؟ اور ہم تکذیب کرنے لگے قیامت کے دن کو. توبہ. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آیا
فما تنفعهم شفاعت الشافعین، فائدہ نہیں دیا ان کو شفاعت نے، شفاعت کرنے والوں کی بچا نہیں سکتے۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہوا ان کو نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا گدھے ہیں بھٹکے ہوئے۔ گدھا جب بھٹک جائے نا تو ٹانگیں بھی ہلاتی ہے، دم بھی اٹھا لیتی ہے اور بھاگتی ہے۔ فرت من قسورہ، جبکہ وہ ڈر جاتی ہے شیر سے۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ چاہتا ہے ہر ایک ان میں، ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ دیے جائے ان کو کاغذات کھلے، ہر ایک کہتے میرے پاس کتاب آنا چاہیے۔ کلا بل لا یخافون الاخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ڈرتے نہیں آخرت سے۔ کلا انہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نئی نصیحت لیتے ہیں مگر جو اللہ چاہے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اہل ہے کہ اس سے ڈرے اور وہی اہل ہے کہ بخشے۔